ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں اشارے میں سمجھے، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں، دنیا کا ایسا کوئی خطہ نہیں، دنیا کا ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے لیکن جہاں پر اسلام کے لیے دشمنی کے بیج نہ بوئے جا رہے ہو، مگر اسلام ہے الحمدللہ جس ملک سے اٹھتا ہے اور جس شہر سے اٹھتا ہے اپنی خوشبو سے لوگوں کو مؤثر کرتا ہوا نظر آیا کرتا ہے۔ زمانہ دشمنی کرتا رہے گا، اس کی دشمنی اپنی طرف ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں، اس واقعے کو اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کا ایک ولی ہے، دنیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ کون ہے؟ اللہ کا اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنے بڑے بزرگ ہے کہ آپ کا اصلی نام تیمور شامی ہے، ملک شام میں پیدا ہوئے، مثال آپ کا ہوا ہے، وہ ملک شام میں پیدا ہوئے، مثال آپ کا بستان میں ہوا، دنیا نے بایزید بستانی کہا ہے۔ الحمدللہ اگرچہ بستان میں رہتے ہیں مگر ان کی خوشبو ہندوستان میں بھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ اس لیے کہ انہیں کے ایک مرید خاص ہمارے ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، دنیا جن کو مگر کی دھرتی میں حضرت شاہ فضل الدین زندہ مدار کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، عبد القادر جیلانی رہتے ہیں بغداد میں مگر پورے ہندوستان کو معطر کر رہے ہیں۔ بایزید بستانی رہتے ہیں ہندوستان میں مگر ان کے شاعر ہندوستان کو معطر کر رہے ہیں۔ آپ کی خانقاہ ہے، باہر میں جانے کا آپ کے بغل میں جننے وہ سے عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ اللہ مراقبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اسلام اگر لہرا رہا ہے تو خدا کی قسم ہے کلندروں سے لہرا رہا ہے تو سامنے آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ والے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا بابا کمبل پور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے بستان تک پہنچ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بستانی ہے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیب سے آواز آئی۔ غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا نے پکارا، اے بایزید کیا کر رہے ہو؟ اے میرے پروردگار، لوگوں کو ہاتھوں پر مرید کر کے تیری بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ دل جنوں کے اندر جنگ لگ چکی ہے، ان کے ایمان کو منور کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستانی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے پردے غیب سے کہا بایزید خانقاہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، خانقاہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، چلے جاؤ قریب میں ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، وہاں پر ایک دو نہیں بلکہ 40,000 عیسائی موجود ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت بایزید بستانی کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرا کام میری خانقاہ میں ہے، مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنا، مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تو عیسائیوں کے عبادت خانے میں بھیج رہا ہے؟ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے پردے غیب سے کہا بایزید اپنوں میں بیٹھ کر ایمان کو روشن کر دینا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ کانٹوں کے اندر گلاب کے خوشبو کو پھول دے دی، پھول کو اندر خوشبو دے دی جائے۔ چلے جاؤ، میں جو تم سے کہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستانی ہے، اللہ تاریخ یہ بتاتی ہے آپ عیسائیوں کے عبادت خانے میں گئے مگر انہی کے لباس میں، انہی کے گھر میں، انہی کے کپڑوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی کے علماء جن کو پادری کہا جاتا ہے، علماء جانتے ہیں، پادری کھڑے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، تقریریں ہوتی رہی، تقریریں سنتے رہے، لیکن بعد میں سب سے بڑا جو پادری آیا، بعد میں عیسائیوں کا سب سے بڑا جب عالم آیا ہے، وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا، کھڑے رہنے کے بعد اس نے مجمع کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد ہوش بند ہو گئے، زبان بند ہو گئی، جسم پر کپاہٹ ہے، چہرے سے پسینہ نکل گیا۔ اللہ اکبر، ہر بڑے انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی خادم رہتا ہے، اس کا خادم اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہنے لگا حضور کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے مجمع، لاکھوں کے مجمع کو آپ نے خطاب کیا ہے، دنیا آپ کو سنتی ہے، جب آپ تقریر کرتے ہیں سمندر کی لہروں کو بھی شرم آ جایا کرتی ہے، آپ کے اندر طغیانی بھی ہے، آپ کے اندر روانی بھی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ چہرے پر پسینہ آ گیا ہے، آپ بول نہیں پا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، میں آپ جملہ دے رہا ہوں، اگر ایمانداری سے سنیں گے تو شاید میرے جملے یا قبول ہو جائیں اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات
बदमाश बन जाए। वो नौकर खड़ा हुआ, खादिम ने कहा हुजूर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अल्लाह को अकबर। पादरी ने चारों तरफ मजमा देखा और मजमा देखने के बाद कहता है मेरे करीब में आओ। वो खादिम करीब में आया, उसके कान में कहा बात ये है इतने बड़े मजमे कहीं न कहीं कोई एक मोहम्मदी बैठा हुआ है, एक मोहम्मदी बैठा हुआ है, एक गुलाम मुस्तफा बैठा हुआ है जिसकी हैबत तारी है तो 40,000 मजमे के अंदर मेरी जबान से अल्फाज नहीं निकल रहा है। अल्लाह के अकबर। ऐसा करो, अगर मेरी तकरीर सुनना है, अगर मेरा बयान सुनना है, अगर मेरी नसीहत सुनना है तो उस मोहम्मदी को खड़ा कर दो और मजमे से निकाल दो। वो खादिम कहने लगा हुजूर 1 2 नहीं 100 300 नहीं बल्कि 40,000 मजमा है और 40,000 के अंदर कैसे पहचाना जाएगा कौन गुलाम मोहम्मदी है, कौन गुलाम मोहम्मद है, कौन गुलाम मुस्तफा है, कौन आशिक मुस्तफा है। वो पादरी कहने लगा सुनो बात ये है वाकई में ऐसे तो नहीं खड़ा होगा मगर ये मुसलमान है और मुसलमान का अकीदा ये है कि अगर लफ्ज मोहम्मद बोल दिया जाए, अगर साहिब ईमान है तो कब्र से भी बाहर आकर जवाब देने के लिए हाजिर है। अल्लाह अकबर। वो गया और जाने के बाद माइक पर खड़े रहने के बाद उसने कहा ऐ मजमे के अंदर बैठे हुए लोगों, अगर कोई मोहम्मदी है उसको मोहम्मद का वास्ता है कि वो खड़ा हो जाए। बीच में हजरत बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए। 40,000 का मजमा है, हजरत बायजीद बुस्तामी खड़े हुए, अल्लाह का एक बली खड़ा हुआ। 40,000 के मजमे ने आस्तीनों को चढ़ा लिया, इसको मार दिया जाए, इसके मार दिया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। मगर जमाना कह रहा था हथियार लेकर निहत्तों पर हमला करना यह अच्छी बात नहीं है। 40,000 के मजमे में एक गुलाम को मारना अच्छी बात नहीं है। पादरी ने कहा था मारने की जरूरत नहीं है, इसको मेरे करीब लाओ। और जब करीब लाया गया हजरत बायजीद बुस्तामी को, आप करीब आ गए। पादरी कहने लगा है बायजीद सुनो मेरे पास 40 सवाल है, हर सवाल का तुम्हें जवाब देना होगा। आपने कहा ठीक है। वो सवाल करता गया, बायजीद जवाब देते गए, वो सवाल करता गया, बायजीद जवाब देते चले गए। 40 सवालों का जवाब दे दिया। उसके बाद हजरत बायजीद ने मुस्कुरा कर कहा अरे पादरी सुन, तेरे 40 सवालों का मैंने जवाब दिया है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक सवाल का मेरा भी जवाब दे दे। उसने कहा बताओ क्या सवाल है। हजरत बायजीद सवाल करते हैं बता जन्नत की कुंजी क्या है, बता जन्नत की कुंजी क्या है, बता जन्नत की कुंजी क्या है। इतना कहा उसने चेहरा मोड़ लिया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं चेहरा मोड़ने की जरूरत क्या है, तुमने 1 2 नहीं बल्कि 40 सवाल किए हैं और मैंने हर सवाल का जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के कदम चूम कर अल्लाह वालों की चौखट पर बोसा देने के बाद दुनिया के सामने हमारा भी ऐलान यही है। 40 सवाल क्या हैसियत रखते हैं? इस्लाम वो है जो 40 लाख सवालों का जवाब देने के लिए दुनिया के अंदर आया हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद ने कहा चेहरा क्यों मोड़ लिया, निगाहें क्यों खोल ली, आखिर क्या वजह है? और बायजीद बुस्तामी से पादरी कहने लगा बात ये है दिल धड़कने लगा है, जबान खामोश हो रही है, जिस्म पे काबू हो चुका है, जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं कि तेरे सवाल का जवाब दे दे। मुस्कुरा कर कहते हैं मैंने तो छोटा सा सवाल किया है जन्नत की कुंजी क्या है। सारे लोगों ने कहा सवाल का जवाब दिया जाए। पादरी ने सवाल का जवाब दिया तो सुने अगर आप ईमानदार हैं, अगर मुसलमान हैं। वो पादरी कहने लगा ऐ बायजीद तूने भरम खोल दिया, ऐ बायजीद तूने दुनिया के सामने राज खोल दिया। हजरत बायजीद ने कहा बता तो सही आखिर जन्नत की कुंजी क्या है। कहने लगा अगर सुनना चाहता है तो सुन ले। 40,000 के मजमे के सामने पादरी ने ऐलान किया था जन्नत की कुंजी ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसाई बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह, पादरी बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह, यहूदी बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया का बड़ा सा बड़ा कुफ्र बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना जब कहा तो पादरी कहने लगा अरे बायजीद अब रात खुल ही गया है तो सुनो बात असली है, मैंने भी माना है और 40,000 के मजमे ने मान लिया है। कहा क्या मान लिया? इकरार बिल लिसाने व तस्दीकुन बिल क़ल्ब। कहा मतलब ये है जबान से इकरार भी कर लिया है, दिल से मैंने मान भी लिया है। मैं दुनिया वालों से ये गुजारिश करता हूँ बड़े अदब के साथ, हमने तलवारें चलाकर ये टोपियां नहीं पहनी है, हमने तलवारें चलाकर ये दाढ़ियां नहीं रखाई है, हमने तलवारें उठाकर सब कुछ नहीं किया है। खुदा की कसम हमारा नबी तो वो नबी है कि
جس نے دنیا کو یہ مشن دیا تھا دنیا کاٹے بچھاتی رہے تم راستے میں لوگوں کو پھول بچھاتے رہو دنیا تمہیں گالی دیتی رہے تم لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے رہو سوال ایک چیز کا یہ ہے کہ آخر ایسے لوگ تیار کہاں ہوتے ہیں کون سی فیکٹری ہے کون سی مشین ہے آخر کیا وجہ ہے وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں پر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک صاحب ایک انسان پر 40,000 کا مجمع کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیتا ہے تو سنو دنیا کا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں سے ایسا انسان نکلے دنیا کا اگر کوئی مقام ہے اسی کو تو رسول اللہ کا گھر اور اسی کو دارالعلوم کہا جاتا ہے خدا کی قسم بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے لوگ نکلے مگر وہ بک گئے بہک گئے مگر دارالعلوم سے نکلنے والے لوگ نہ کبھی بکے ہیں نہ کبھی بکنے والے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے سوکھی روٹی کھا کر گال کھا کر پڑھنے والے امام احمد اللہ کی بارگاہ میں چلو اور پوچھ لو ہمارے امام نے دنیا کے سامنے یہی اعلان کیا ہے اے لوگوں سنو اچھا کھانے والے بڑے اچھے سے بک جایا کرتے ہیں خراب کھانے والے کبھی بکا نہیں کرتے ہیں اسلام کے نام پر کل بھی مر رہے تھے آج بھی اسلام کے نام پر مرتے ہوئے نظر آئیں گے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میں نے پچھلے رمضان کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ دارالعلوم غوث کے لیے ہماری کمیٹی نے بلکہ یہ کہیے کہ ہمارے شہر کے تمام لوگوں نے مل کر بہت بڑا پلاٹ یہاں پر بازو میں لیا ہے میرے خیال سے 10 سے 12 پلاٹ کی بات ہو چکی ہے جس کی سنگ بنیاد کے لیے میں نے اعلان کیا تھا مگر کچھ مجبوریاں ایسی تھیں کہ جس شخصیت کے دست مبارک سے میں سنگ بنیاد کروانا چاہتا تھا ان کی تعریف نہ مل سکی اور سنگ بنیاد نہ ہو سکی ان قریب انشاءاللہ وہ سنگ بنیاد اب ہونے والی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بہت جلد یہ اعلان پہنچاؤں گا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو دارالعلوم آپ کو غوث اعظم دیتا ہے جو دارالعلوم آپ کو خواجہ معین الدین دیتا ہے جو دارالعلوم آپ کو امام احمد اللہ دیتا ہے جو دارالعلوم آپ کو بابا کمبل بوز دیتا ہے جو دارالعلوم دادا حیات کلندر دیتا ہے جو دارالعلوم محبوب الہی نظام الدین جیسے دیتا ہے خدا کی قسم اگر وہ دارالعلوم زندہ ہیں تو ہماری قوم کی خدمتوں کی بدولت زندہ ہیں زندہ رکھے اللہ اس قوم کو جو آدھی روٹی کھاتی ہے اور آدھی روٹی اپنے عالموں کے لیے خرچ کر دیا کرتی ہے آج تو اللہ آباد رکھے ایسی قوم کو آدھا گھونٹ پانی پیتا ہے اور آدھا یتیموں کو پلا دیا کرتا ہے ہمارا تو طریقہ یہ ہے میں نے رمضان میں دیکھا اللہ کے وہ نیک بندے مولا تجھ سے سوال ہے تو نے وعدہ کیا ہے اے لوگوں سنو رمضان میں جو مزدوری کر کے آؤ گے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور آپ اپنے گھر میں مزدور رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک مزدور کام کرتا ہے اور جب وہ شام کو روانہ ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ مکمل مزدوری دے دی جائے پہلے ہی مطلب تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ رمضان بھر کے روزے الحمدللہ وہ بات نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ بہت پہلے ہی پریشان کر رہی ہے ڈسٹرب کر رہی ہے اپنے آپ بھی ایسا کریں گے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبیہ وعلی سبحان حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا مولا تو نے وعدہ کیا ہے کہ رمضان میں محنت کر کے آؤ گے میں سلا دوں گا آج جانتے ہیں آپ کے رب نے فرشتوں میں اعلان کیا ہے اے فرشتوں دیکھو 1 مہینے کے روزے رکھ کے میرے بندے آئے ہیں کون سے لوگ آئے ہیں کسی نے اپنے مال کو مدرسے میں دیا ہے کسی نے اپنے مال کو مسجد میں دیا ہے کسی نے اپنے مال کو یتیم کو دیا ہے کسی نے اپنے مال کو غریب کو دیا ہے کسی نے اپنے مال کو ننگے کو کپڑے پہنایا ہے الحمدللہ رب یہ اعلان کر رہا ہے اے میرے فرشتوں سنو آج جو سورج کی تپش میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے مہینے بھر کی محنت کا صلہ آج میں دینے کے لیے تیار ہوں مانگنے والا اپنا دامن پھیلا دے آئیے میں دنیا کے سامنے ایک چیز کا اعلان کر دوں آج میں دارالعلوم کا اعلان کر رہا ہوں لفظ دارالعلوم وہ ہے جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہر وہ قوم جو اسلام سے خارج ہے اس کے لیے کانٹا بن چکا ہے دارالعلوم کے اندر سوکھی روٹی کھانے والے طلبا بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے دنیا نہ معلوم کس نگاہ سے دیکھتی ہے مگر میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کے کان پر یہ خبر پہنچا رہا ہوں یاد رکھے ہندوستان کے اندر
जिस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेज जब जुल्म उठा रहे थे, खुदा की कसम कोई माई का लाल नहीं निकला था जिसने ये फतवा दिया हो, बल्कि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला जिहाद का हिंदुस्तान के अंदर अगर निकला था, मदरसे का बच्चा निकला था दुनिया जिसको अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से याद करती है, जिसने दुनिया के सामने ये ऐलान किया था, खबरदार हिंदुस्तान की जो सरजमीन पर अगर किसी ने गलत निगाह उठाई है तो उसकी निगाह को छोड़ दिया जाएगा, निकलना होगा जालिमों को यहाँ से। ये मदरसों की आवाज है, ये दारुल की आवाज है, दुनिया की हर आवाज दिख गई खुदा की कसम। आज किसी के चढ़ाए जाए, पुतले किसी के बनाए जाए, मगर इस्लाम ने आवाज किया है हमारे भारत को, इस्लाम ने आवाज किया है हमारे देश को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल भी खून बहाया था देश के लिए, आज भी हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। वक्त की किल्लत की वजह से मैं आप लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूँ, आपका मरहूम इजारा, आपकी मोहब्बतों का सिरा दारुल गौसल बना। जानते हैं आप, आज हकीकत ये है कि दारुल के लिए लोग तरस रहे हैं, बच्चों के लिए। अब उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि लोग खड़े हो जाएं और ईदगाह में घूम लें दारुल के लिए।